إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، رحمان کا یہ فیصلہ ہے کہ انسان کو میں نے بنایا ہے اور اس زمین پہ بھی میں نے بھیجا ہے، زندگی بھی میں نے دی ہے، موت سے ہمکنار بھی میں نے کرنا ہے، آبادیوں سے نکال کے شہر خاموشاں کی طرف، قبرستان کی طرف بھی لے جانا میں نے ہے، نشر بھی اس کا میں نے کرنا ہے اور اس کو اکٹھا کر کے حشر بھی میں نے کرنا ہے، حساب و کتاب بھی میرے ہاتھ میں ہے، میزان بھی میرا ہے، عرش بھی میرا، جہنم اور جنت بھی میری. تو انسان کے رہنے کا طریقہ کار، نظام زندگی اور طرز بندگی بھی وہی ہوگا جو میں پسند کروں. لہذا مالک نے فیصلہ فرما دیا، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ انسان کے لیے اس کی بہتری، خیر خواہی اور رہنمائی کے لیے اگر کوئی قانون، قاعدہ اور ضابطہ ہے تو وہ صرف اور صرف اسلام ہے. مد مقابل انسان کی ایک اپنی چاہت ہے. انسان یہ چاہتا ہے کہ اس دنیا کا نظام اور سسٹم میری پسند، میری رائے اور میری سوچ کے مطابق ہو. اللہ تعالیٰ نے جواباً کہا، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، آپ کو یہ تو اجازت ہے، ہم نے آزادی دی ہے کہ آپ جو مرضی کر لیں، جو مرضی چن لیں، لیکن یہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ جس نے بھی اسلام سے ہٹ کر کے کسی دین کو چنا، ضابطہ حیات بنایا، زندگی کے لیے اسے ضروری سمجھ کے لاگو کیا، تو ہمارا جواب یہ ہے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس سے یہ کسی بھی شکل میں قبول نہیں کیا جائے گا. بھائیو، یہ دو سوچیں ہیں، ٹکراؤ ہے. انسان جو بھی نظام لیتا ہے اس میں کامیابی چاہتا ہے اور اپنی آسانی چاہتا ہے. اللہ کا اصول یہ ہے کہ میں جو بھی آپ کو دیتا ہوں اس میں آپ کی سیفٹی ضروری ہے، تحفظ ضروری ہے، حفاظت ضروری ہے، اور آپ کو وہ دینا چاہتا ہوں کہ جو وقتی یا موسمی نہیں ہو بلکہ لائف ٹائم ہو،
زندگی میں بھی، موت میں بھی، اور موت کے مابعد مراحل میں بھی وہ آپ کے ساتھ چلے، اور یہ اعزاز صرف اسلام کو حاصل ہے۔ حضرات، میرے لیے کیا اچھا ہے، مجھے کیا اچھا لگتا ہے، میرے نوجوان کو یہ اچھا لگتا ہے کہ وہ بائک چلائے، ون ویلنگ کرے، ہیوی بائک ہو، بہترین کھلے صاف کارپیٹڈ روڈ ہوں، لیکن قانون کہتا ہے کہ نہیں، تیرے سر پہ ہیلمٹ ہونا چاہیے، سپیڈ جو ہے وہ لمیٹڈ ہونی چاہیے، اس لمٹ میں رہ کے ٹریفک کے بہاؤ کو، ہجوم کو دیکھ کے دونوں ویلوں کے اوپر چلے گا، ون ویلنگ نہیں کرے گا۔ جوان کہتا ہے مجھے مزہ نہیں آیا، مجھے اچھا نہیں لگ رہا، قانون کہتا ہے نہیں بھی لگ رہا تو یہ ضروری ہے۔ یہ نوجوان کہتا ہے کہ مجھے ہیلمٹ میں ہوا نہیں لگتی، میرا دم گھٹتا ہے، قانون کہتا ہے کہ جو مرضی ہو، یہ اس چوٹ سے بہتر ہے، سر پھوٹنے سے بہتر ہے، اور بھیجا باہر آنے سے بہتر ہے۔ یہ تحفظ، یہ سیکیورٹی تیری زندگی کے لیے سیفٹی کا باعث ہے، اس میں تحفظ ہے، لیجیے۔ سیم ایسے ہی بندے کو کچھ اچھا نہیں لگتا اسلام میں، اللہ کہتے ہیں سنیے، لا یکلف اللہ نفسا، میں جو بھی تکلیف دیتا ہوں، جس کا مکلف ٹھہراتا ہوں، جسے قانون، قاعدہ اور ضابطہ بناتا ہوں، جس کے دائرہ کار میں رہنے کے لیے کہتا ہوں، یہ مت کہیے کہ تم اس سے مر جاؤ گے۔ اسلام سے عمل پیرا ہو کے لوگوں کو سہولت، سیفٹی، سیکیورٹی، تحفظ، امن تو ملا ہے، موت نہیں، موت نہیں۔ حضرات، ساری دنیا کہتی تھی عورت کو چہرہ ڈھانپنے کا، منہ پہ کپڑا چڑھانے کا، اسکارف لینے کا، نقاب کرنے کا اسلام کا سخت گیر رویہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی دنیا میں دکھایا کہ ایک چھوٹی سی بیماری، اندیکھی بیماری، جس کا تم نے اتنا بڑا ہوا بنایا ہے اور اپنے اوپر مسلط کر لی ہے، لازمی ضروری قرار دے دیا ہے، ایس او پیز میں شامل کر لیا ہے کہ ماسک نہیں تو نو انٹری، نہ ڈاکٹر گوارا کر رہا ہے، نہ کوئی بینک کے اندر کا آدمی کہ آپ اس کے بغیر آئیں، مالز بھی پابندیاں لگا کے بیٹھی ہیں۔ انسان نے اگر یہ پابندی لگائی تو تو نے فالو کر لی کہ اس نے ایک بیماری کا تذکرہ کیا، اس کی حقیقت ہے یا سازش ہے ایک الگ پہلو ہے، لیکن جس چیز کو میں نے، عورت کو میں نے بنایا ہے، میں جانتا ہوں کہ اس کی عزت کے لیے، آبرو کے لیے، حفاظت کے لیے، تحفظ کے لیے، سیکیورٹی کے لیے، امن عامہ کے لیے، خیر اور بھلائی کے لیے، حسب و نسب کی صفائی کے لیے، اور سوزش سے زمانے کو، معاشرے کو بچانے کے لیے یہ ضروری تھا، تو ہم بولے اور سب بولے۔ اور جب انسان کو اپنی سمجھ آئی تو پھر کہا کہ سر سے لے کے پاؤں تلک سب ڈھانپو، تو سمجھ لیجئے کہ اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے، اسلام کے ہر حکم میں فیصلہ کن تحفظ ہے، سیکیورٹی ہے، عزت ہے، اس لیے اسلام ضروری ہے۔ اور اسلام فطرت ہے۔ جب بھی کسی بچے کو، جوان کو، بوڑھے کو اس کی سمجھ آتی ہے، وہ دنیا کے کسی بر اعظم میں ہو، وہ اسے گلے لگا لیتا ہے، دل سے قبول کرتا ہے۔ آپ اسلام پہ نوح علیہ السلام کے دور سے دیکھے پابندیاں لگتی آ رہی ہیں کہ نہیں جی اس کو چھوڑ دیں، یہ کون سا اتنا ضروری ہے۔ جب نوح علیہ السلام کہہ رہے تھے ضروری ہے تو ماں اپنے بیٹے سے کہہ رہی تھی ضروری نہیں ہے۔ 4 میں سے 3 نے ضروری مان لیا، آج ان کے نام بھی ہیں، ان کی نسلیں بھی ہیں۔ سام کی سامی اولاد یہ بیٹھی ہے، حام کی حامی اولاد ادھر دوسرے بر اعظم میں ہے، اور یافس کی آل اولاد تیسرے بر اعظم میں ہے۔
اور جس نے کہا تھا کہ یہ ضروری نہیں، آج اس کی نسل تو بڑی دور کی بات، میرے رب نے زمین پہ اس کا ڈی این اے نہیں رہنے دیا۔ نوح علیہ السلام کا دور گزر گیا، جیت، کامیابی اور کامرانی اسلام ہی کی ہوئی کیونکہ یہی ضروری تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کا دور آیا، تب بھی یہ سمجھا گیا کہ نہیں، اہم وہ ہے جو ہم کریں۔ ابراہیم علیہ السلام کے بابا گاڈ میکر تھے، خدا بنا کے، الہ بنا کے دنیا کو دیتے تھے اور کہتے تھے یہ ضروری ہے، اور بیٹا کہتا تھا کہ مجھ پہ وحی آئی ہے، اللہ کہتے ہیں یہ غیر ضروری ہے۔ ضروری توحید ہے، اسلام ہے، حنیفن ہونا ہے، مخلص ہونا ہے، شرک کی ملاوٹ کے بغیر یہ کامیابی ہے۔ قوم نے، رشتہ داروں نے، یاروں نے، معبد خانوں نے، حتیٰ کہ فوج اور سپاہ نے، حکومت وقت نے، نمرود زمانہ نے کہا کہ نہیں، یہ تیرا پیکج، یہ اسلام کی باتیں، یہ کلمہ و توحید کی باتیں بیکار ہیں، لہذا اس کو چھوڑ دے۔ جب یہ استقامت پہ رہے اور ڈٹے رہے تو آپ کو پتہ ہے فیصلہ یہ کیا گیا تھا، نمرود نے میٹنگز کر کے قوم کو بلا کے یہ فیصلہ کیا ابھی تو اکیلا ہے، اس کی اولاد نہیں ہوئی، کل کو اس کی نسل چل پڑی تو کیا بنے گا؟ یہ اکیلا نہیں جینے دیتا، لہذا اس کو یوں ماریں کہ ڈی این اے ختم ہو جائے، مارا جائے اور جلایا جائے، آگ اتنی ہو کہ ہوائیں اڑا کے کہیں بھی لے کے جائیں تو آگے بھی آگ ہو۔ مد مقابل ابراہیم علیہ السلام کتنے مطمئن ہیں، کتنے مطمئن ہیں، وہ جلانے کا اور ڈی این اے ختم کرنے کا کہہ رہے ہیں، اور یہ مزے سے کہہ رہے ہیں اللہ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ، اللہ مجھے نماز کا پابند بنا دے۔ اچھا، آپ نے اور میں نے یہ ترجمہ کر کے سکون لے لیا کہ نماز کا پابند بنا دے، یہ نہیں کہہ رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ رب جعلنی مقیم الصلاۃ، اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ میں سٹینڈ لے سکوں۔ جو بندہ سٹینڈ نہیں لے سکتا نماز نہیں پڑھ سکتا۔ آپ لیٹے ہیں، اذان ہو گئی ہے، اگر آپ میں اتنی ہمت ہے سٹینڈ لیں گے نیند کے خلاف تو اٹھ پائیں گے۔ آپ بیوی کے پاس بیٹھے ہیں، سٹینڈ لیں گے تو اٹھ پائیں گے، اسی لیے اقیمو کہا ہے، اقیم الصلاۃ۔ دکان پہ ہیں، سٹینڈ لیں گے تو گلہ چھوڑ کے اٹھیں گے، گاپ کو چھوڑ کے اٹھیں گے، سٹینڈ لینا پڑے گا، اپنی جاب کو چھوڑ کے اٹھیں گے، سٹینڈ لینا پڑے گا، ٹریکٹر ہل کرا چلاتے ہوئے اٹھیں گے، سٹینڈ لینا پڑے گا، گاڑی چلاتے ہوئے روکیں گے، پھر اللہ کے گھر میں آئیں گے۔ اللہ سارا زمانہ ایک طرف مجھے تیرے در پہ آ کے تیری توحید کے لیے، کلمے اور اسلام کے لیے سٹینڈ لینے والا بنا دے۔ اللہ میں جھکوں تو تیرے سامنے اور رکوع میں بھی کہوں عظمتوں والا ہے تو، میں تیرے سامنے سر سجدے میں رکھوں، جبھی سائی کروں سبحان ربی الاعلی، اور میں کہوں کہ میں ادنا تو ہی اعلیٰ ہے۔ اللہ تشہد میں بیٹھ کے بھی اشہد اللہ الہ الا اللہ کے دھرنے تیرے نام کے دوں، دنیا کو بتا دوں کہ میں ایسا ہوں، میں مسلم ہوں، حنیفن ہوں، اور میں مشرکوں کی لسٹ میں نہیں شامل۔ حضرات، تاریخ گواہ ہے، آپ لوگ جتنے بیٹھے ہیں کسی اور مسجد میں، کسی اور گاؤں میں، شہر میں چلے جائیں، کسی سے بھی پوچھیں کہ آپ کس کی، اگلا جملہ جو ہے وہ پہلے سن لیں پھر یہ بات بھی دیکھ لیں، کہنے لگے وَمِن ذُرِّيَّتِي، اللہ مجھے اتنی آل دے، اتنی اولاد دے، اتنی ذریت دے، اتنی پھیلا دے، ذرے ذرے میں، صحراؤں میں ریتوں کے اتنے ذرات نہیں جتنی میری اولاد بنا دے تا قیامت رکھ، اور ان کو بھی سٹینڈ لینے والا بنا دے، اسلام والا بنا دے۔ بھائیو، اس وقت دنیا میں کہیں بھی جا کے دیکھیں، کسی سے بھی پوچھیں آپ ابراہیمی ہیں تو محبت سے، اعتقاد سے آنکھیں بند کر کے دونوں ہاتھ کھڑے کر دے گا کہ جی میں ابراہیمی ہوں۔ اور اگر کسی سے پوچھے آپ نمرودی ہیں، کیا خیال ہے؟ آپ چیک کر لیں، سروے کر لیں۔ اسلام کیوں ضروری ہے؟ اسی لیے ضروری ہے کہ یہ نیچر ہے، یہ فطرت ہے، یہ رب کا چنا ہوا
ہماری وجود کے ہارڈ ویئر کے لیے بہترین سافٹ ویئر ہے۔ آگے چلیے، فرعون کا دور آتا ہے، موسیٰ علیہ السلام اسلام کا پیغام لے کے آتے ہیں۔ فرعون ڈرا ہوا تھا نمرودی حالات سے، اس نے فیصلہ کیا کہ اس نے تو ڈی این اے جلانا چاہا تھا، لیکن وہ ڈی این اے تو آ گیا، لوگ پیدا ہو گئے، مسلمان ہو گئے، میں نے اب نسل کشی کرنی ہے۔ آپ تو 18 سال کی عمر سے گھبرائے ہوئے ہیں۔ وہ کہتا تھا جو پیدا ہو وہی مار دیا جائے، گلا دبا دیا جائے، فنش کر دیں۔ گھر گھر میں سیکیورٹی پلان دے دیے گئے اور برانچز چل پڑی، خفیہ خبر دیتی ہے بچہ پیدا ہوا ہے، اگلے ہی پل آ کر کے پکڑ کے گردنیں دبا کے مروڑ دیا جاتا ہے۔ اور قرآن کہتا ہے یسومونکم سوء العذاب، کائنات کا بدترین عذاب یہ ہے کہ آپ کسی کی نسل کشی کر دیں۔ بچے ذبح کر دیے گئے، عورتیں چھوڑ دی گئی، اللہ تعالی کی تقدیر کھڑی مسکرا رہی تھی۔ حکم ہوا ام موسیٰ کو اپنے بچے کو صندوق میں بند کرو، ماؤں سے نہیں ہوتا، کہا اٹھاؤ اور جا کے نا سمندر میں، نیل میں، دریاؤں کی لہروں کے حوالے کر دو۔ بڑا حوصلے کی بات ہے، لیکن رب نے کروایا۔ فرعون کے محلوں میں پہنچا، پالا پوسا جوان کیا، مدین بھیجا، شادی کروائی، واپس لوٹایا، لا کر کے سامنے کھڑا کر دیا اور کہا اسلام قبول کر لے، ایک اللہ کو مان لے، تیری سیفٹی ہے، تیری نسلوں کی حفاظت ہے، تیرے مستقبل کی حفاظت ہے، تیرا فیوچر سیف ہے، تیری جان محفوظ ہے، اسلم تسلم۔ کہنے لگا موسیٰ کیسی باتیں کرتا ہے، وما رب العالمین، یہ جہانوں کے رب کے چکر میں پڑا ہوا ہے، انا ربکم الاعلی، مجھے مان لے میں تمہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے رہے، اس نے ماننے کی بجائے مزید تعاون حاصل کر لیا، مانگ لیا، سیکیورٹی مانگ لی۔ اپنے دور کے انجینئر حامان کو بلایا، کہا اتنی اونچی بلڈنگ بنا اور ایسی بنا کہ میں موسیٰ کے رب کو تو ذرا دیکھوں، یار اس نے ہماری ناک میں دم کر رکھی ہے۔ بلڈنگ بنائی گئی، بلندیوں پہ چڑھا، اس دور کا سب سے لانگ رینج کا میزائل نیزہ تیر تیار کیا گیا، پھینکا گیا، مولا کی قدرت اوپر سے خون لگا کے بھیج دیا۔ کہنے لگا لے موسیٰ تیرے رب کا کام تو ہو گیا، اب مان انا ربکم الاعلی۔ نسل مارنے چلا تھا، اللہ نے موقع بھی دیا، ڈھیل بھی دی، مہلت بھی دی، ٹائم بھی دیا۔ خیر اسی نیل پہ لا کے موسیٰ علیہ السلام اور مسلمانوں کو گزار کے بتایا کہ یہ ہے سیفٹی، یہ ہے بچانے والا، مارنے والے پیچھے آ رہے ہیں۔ جب دیکھا سارے گزر گئے، اپنوں کو ادھر کھڑا کر کے ان کو سب کو چڑھا کے پانیوں کو حکم دیا چلو، اور ایک غوطہ آیا تھا، آمنت برب موسیٰ و ہارون، ان غوطوں میں کون بچا سکتا ہے؟ وہ اللہ۔ یہ اسلام ہے۔ ابو جہل کا دور بھی ایسے گزر گیا، پھانسیاں بھی رکاوٹ نہ ڈال سکی، جسموں کا چرنا بھی رکاوٹ نہ ڈال سکا۔ اور ابو جہل کے زمانے میں آرڈیننس یہ تھا کہ کوئی بھی بچہ، کوئی جوان، کوئی بوڑھا، کوئی مرد، کوئی عورت اسلام قبول نہیں کرے گا۔ نمرود کا بھی یہی، اور فرعون کا بھی یہی، حامان کا، قارون کا بھی یہی، سارا پیسہ مانگ لیا گیا۔ اور فرسٹ کزن تھا قارون موسیٰ علیہ السلام کا، بڑا ساتھ دیا اس طرح۔ ابو جہل بھی اٹھا ہے، لیکن آپ چیک کریں اسلام رکا۔ آپ پریشان نہ ہوں، ساری دنیا بھی مل کے قانون بنا دے، جس کی زمین ہے وہ سسٹم چلوا لے گا، جس کا یہ نظام ہے وہ اس کو بچا لے گا، وہ سب سے بڑا ہے، قادر قدیر ہے۔ لیکن ہم آپ کو اتنا تو بتانے کا رائٹ رکھتے ہیں کہ میرے بھائی اسلام ہے کیا، کوئی اس کو قبول کیوں کرتا ہے؟ اکثر لوگ اسلام قبول کرتے ہیں، دنیا کا کہنا ہے، میں نہیں مانتا اسے، دنیا کا کہنا ہے کہ اکثر لوگ مسلمان ہوتے ہیں کہ لوگ زبردستی کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں زبردستی اسلام میں ہے ہی نہیں، لا اکراہ فی الدین، دین میں انٹری کے لیے زبردستی نہیں، اسلم تسلم۔
جھوٹ بولا گیا، تاریخی طور پہ یہ جملے موجود ہیں، کہا شب خون نہ مارنا، کسی علاقے میں اذان ہو رہی ہو تو کچھ نہیں کہنا، عبادت گاہ میں کوئی بوڑھا بیٹھا ہو تو کچھ نہیں کہنا، عورت ہو بچہ ہو کچھ نہیں کہنا، جو لڑنے کے لیے آئے اسے بھی یہ میسج دینا ہے۔ او میرے بھائی، اسلام میں بڑی سیفٹی ہے، تجھے تحفظ ملے گا، ہم تیری نگرانی کریں گے، آ جا اسلام قبول کر لے، ہمارا بھائی بن کے اس مشن میں ہمارے ساتھ چل، ہم انسانیت کو بلندی دینے کے لیے اللہ کے ساتھ ملوانا چاہتے ہیں۔ اگر وہ ساتھ دے تو بسم اللہ، نہیں دیتا تو اسے کہیے کہ آپ اپنے عقیدے پہ رہیں، ایمان پہ رہیں، طریقے پہ رہیں، جم کے رہیں، ڈٹ کے رہیں، لیکن چار دیواری کے اندر۔ آپ کو تحفظ بھی ہم دیں گے، سیکیورٹی بھی ہم دیں گے، اور اسی کو ذمہ کہتے ہیں۔ اگر یہ دونوں آپشن قبول نہیں تو پھر ٹھیک ہے، اگر تیرا لڑنے کا ارادہ ہے اور حق کے رستے میں، اللہ کے نظام میں، اللہ کی زمین پہ، اللہ کی دھرتی میں رکاوٹیں ڈالے گا، رکاوٹیں تو ہم ہٹائیں گے۔ اس کو لوگوں نے اٹھا کے اچھالا اور کہا جی زبردستی، یہ زبردستی نہیں، یہ آخری آپشن ہے، پہلا نہیں ہے۔ اسلم تسلم، آگے بڑھیے۔ اسلام ہے کیا؟ اسلام ہے کیا؟ یہ نیچر کے مطابق ایک بہت ہی پرسکون محافظ چیز ہے، اللہ نے فطرت میں رکھا ہے۔ میں کبھی نہیں چاہوں گا دودھ خراب ہو تو پیوں، پہلے تو میری کوشش ہوگی خراب نہ ہو، دوسری کوشش ہے کہ خراب ہو گیا تو پیوں نہیں۔ میں کبھی بھی مشکوک چیز، مجھے پتا ہو کہ دودھ صاف ہے ٹھیک ہے، مگر چھپکلی کہیں پی گئی ہے تو میں وہ بھی گوارا نہیں کروں گا، کیونکہ مجھے اپنا بدن، اپنی جان محفوظ چاہیے۔ میں جان بوجھ کے زہر نہیں لینا چاہتا، کیونکہ پتہ ہے نقصان ہوگا، ڈیو کا کلر بھی کیوں نہ ہو، میں تیزاب سے بچنا چاہتا ہوں کیونکہ اس سے میرا نقصان ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں آ دیکھ، تو ابھی دنیا میں نہیں آیا، اسلام کہتا ہے تیرے باپ کو اور تیرے ماں کو جوانی میں کہتا ہے یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اپنی جوانی کی ڈیمانڈ پہ مت بڑھو، نکاح کرو۔ زنا کرو گے، کل کو کوئی بچہ پیدا ہوا، اس کا کیا قصور ہے؟ اسے لوگ حرامی کہیں گے، اس کا نسب مشکوک ہوگا۔ آپ نکاح میں آئیں، نکاح سیف ہے، سیکیورٹی ہے، تحفظ ہے، صرف وقتی چسکے نہیں، پوری ذمہ داری لیجئے۔ جب آپ کہیں گے کہ قبول ہے قبول ہے قبول ہے اور گواہ لگ گئے ہیں، دنیا کے دکھ بھی قبول ہے، سکھ بھی قبول ہے، دن بھی قبول ہے، رات بھی قبول ہے، جینے سے لے کے مرنے تلک۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، یہ آیت نکاح کے خطبے میں پڑھی جاتی ہے۔ مرتے دم تک تمہیں کوئی چیز جدا نہ کرے، تو یہ تحفظ نیچر میں ہے، اس لیے لوگ اس کو قبول کرتے ہیں۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ جناب زبردستی، تو زبردستی کا سودا نہیں ہے۔ ہاں یہ آپشن ہے کہ کچھ لوگ عورت کی وجہ سے، کہ عورت مسلمان ہے، انہوں نے کہا کہ ہم بھی مسلمان ہو جائیں گے یا آپ ہمارے ساتھ رشتہ کریں۔ لڑکی نے کہا کہ نہیں میں تو مسلم ہوں، لڑکے نے کہا ٹھیک ہے، پھر بھی مجھے قبول ہے۔ کہنے لگے نہیں مجھے نہیں قبول ہے، میں غیر مسلم سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ کوئی ایک عورت کے لیے مسلمان ہو گیا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں زبردستی ہوئی ہے۔ ایک عورت کو ایک مسلمان لڑکا پسند آیا، شادی کرنا چاہتی ہے، اور سماج میں، معاشرے میں، وسیم میں یہ ہوتا ہے، ہر جگہ چلتا ہے۔ لڑکی نے شادی کی ڈیمانڈ کی، لڑکے نے کہا نہیں بھائی میں تو مسلمان ہوں، تو مسلمان سے کروں گا۔ اس نے کہا میں کلمہ پڑھتی ہوں۔ اب یہاں دونوں طرف بنیادی طور پہ ان کے من میں اسلام قبول کرنا اخلاص سے نہیں، یا عورت کے لیے ہے یا مرد کے لیے، ایک شادی کے لیے۔ اور صحیح بخاری کی ابتدا ہی اسی حدیث سے ہوتی، ہجرت ہو رہی ہے، سارے لوگ ہجرت کر کے آئے ہیں، دو لوگ ایسے بھی ہجرت کر کے آئے ان میں کہ جن میں لڑکی مسلمان تھی اور لڑکا اس لڑکی کی خاطر ہجرت کر کے آیا۔ پوچھا گیا کہ کیوں؟ کہا جی میں ہوں تو کافر مشرک، لیکن میرا اس پہ دل ہے، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو پرابلم یہ ہے، یہ کرتی نہیں کہتی ہے مسلمان ہو، تو مجھے بھی ہجرت کرنی پڑی۔ تب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا انما الاعمال بالنیات، تو بھائی اعمال ہجرت سے بڑھ کے بھی کوئی دنیا میں عمل ہے، اتنا عظیم عمل کہ آپ رب کے لیے، اسلام کے لیے سب چھوڑے ہیں۔
लेकिन ये नीयतों पे दारो मदार है अमाल की कबूलियत का। वह इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा, हर मर्द को औरत को वही मिलेगा जो उसने नीयत की है, जिसकी हिजरत का मकसद अल्लाह और उसके रसूल की खुशनुदी थी उसे वो मिलेगा, और जिसने हिजरत इसलिए की कि मुझे कोई औरत मिले मैं शादी कर लूं निकाह कर लूं, फहिजरतहु मा हाजरा इलैहि, उसने जिस मकसद के लिए हिजरत की थी वो पूरा होता है या नहीं होता, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल की रजा हासिल नहीं होती। इस्लाम तो इतना क्लियर कट बोलता है कि नीयतों पे मबनी है, जबरदस्ती है नहीं। ला इकराह फिद्दीन, आना है तो मुखलिस हो क्या, अला लिल्लाहि दीनुल खालिस, ये खालिस और मुखलिस दीन है। क्यों? इसमें पहली खूबी है कि ये तुम्हारी जान ऐसे मटीरियल से बनवाता है जो हलाली है। बाप का नुतफा और माँ का नुतफा, उसे कानून देके, तहफ़्फ़ुज़ देके, उसे शादी और निकाह का कार्ड देके, गवाह देके, मुआशरे में इज्जत और सोसाइटी में ऐलान करवा के, आलिनुन निकाह मस्जिदों में बुला के और पकीज़ा माहौल में बैठ करके इजाब कबूल करके फिर एक बेटी का दामन पूरी जिम्मेदारी से एक नौजवान के हाथ थमा के कहता है चलिए अपनी जरूरियात जिंदगी भी देखिए, हसब नसब भी, आल औलाद को भी पाकीज़ा बनाइए। ये है इस्लाम। जहां गलत है बताइए। यहां 12, 14, 15 साल की लड़की को अपनी मर्जी से भागने की इजाजत तो दी जाती है कि जनाब अदालत में आ गई, अपनी मर्जी से आई है। तो मेरे भाई, अगर कोई अपनी मर्जी से इतने खूबसूरत सिस्टम को, ऐसे पाकीज़ा नसब और हसब को, शादी और निकाह को लेके इसमें आना चाहता है, तो पाबंदी किस लिए है जनाब? कभी सोचिए तो सही। दूसरा पहलू, शादी हो गई है, शादी हो गई है। सारी दुनिया के मज़ाहिब और अदियान में कहीं ये बात नहीं लिखी कि फर्स्ट नाइट में भी आपने अपने आप को भी सेफ रखना है, अपनी नस्ल को भी सेफ रखना है। मैं मिसाल दिया करता हूं, हमारे यहां जब कपास बीजने लगते हैं तो उसके बीज को जहर और तेजाब लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? कि इसने कुछ दिन जमीन के अंदर गुजारनी है, नीचे से कोई कीड़ा नहीं लगे। जहर आलूद है, कीड़ा करीब आएगा, खाएगा, मर जाएगा, बीज सेफ रहेगा। और जब फसल उग आती है तो हम उसको फिर स्प्रे करते हैं। इस पे कीड़े मकोड़े, नुकसानदेह हशरात, मक्खियां वो ना बैठे, फसल सेफ रहे। अल्लाह अकबर। पहली रात है और दुनिया कह रही है कि शब वसल है, गुल कर दो सब चरागों को, खुशी की बज़म में क्या काम है जलने वालों का। मगर मेरे मदनी पीर का दिया हुआ दीन, अल्लाह की कसम, ये इस्लाम तब भी कह रहा है अल्लाहुम्मा जन्निबना मिनश शैतान व जन्निबिश शैतान मा रज़क़तना। अल्लाह तन्हाई भी है, प्राइवेसी भी है, पर्दे भी डाल लिए गए हैं, दरवाजे बंद हैं, अल्लाह तन्हाई है, बिल्कुल खलवत है। लेकिन यही भी किसी रास्ते से कोई शैतान अटैक करे मेरे ऊपर, मेरी बीवी के ऊपर, या इस मुलाकात के नतीजे में मिलने वाली औलाद के लिए, अल्लाह इन सब को जो है वो महफूज रखना शैतानी हमलों से। क्यों अल्लाह ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, मोमिनो इस्लाम में कभी आके तो देखो, अंदर का माहौल तो देखो। बाहर खड़े खड़े आपने दरिया की लहरों को देख के घबरा गए, बुलाती हैं मौजें के दरिया में उतरो। कहां तक चलोगे? किनारे किनारे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। ये बाकी जितने भी तुम्हें गुर तरीके रास्ते बताए जाएंगे वो शैतानी हमले होंगे, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। चलें जी, मुलाकात हो गई, पहली शब वसल हो गई, अल्लाह ने औलाद दे दी। मां के पेट में इसकी परवरिश का जो तरीका इस्लाम ने बताया है किसी और ने नहीं बताया। कहा ये इबादत है, ये इबादत है। तेरी मुलाकात भी बायसे सवाब है, बायसे अजर है। वहनन अला वहन, तेरी इन तकलीफों से हम तेरे रुतबे मां के बुलंद कर रहे हैं। ये बाप है, ये मां है। तौहीद के बाद इस्लाम अगर किसी को रुतबा और मुकाम देता है तो मां और बाप को देता है। जाइए दुनिया की किसी सोसाइटी में अम्मी अब्बू को इतनी कदर, इतनी इज्जत, इतनी आबरू, इतना कानूनी कायदे और ज़ाब्ते से एहतराम मिला हो तो मुझे ला करके दिखाइए। यही तो इस्लाम है, यही तो इस्लाम है। अच्छा जी, बच्चा पैदा हो रहा है, औरत के पूरे पर्दे का लिहाज रख के बच्चे की विलादत पे अब क्या किया जाए? इस्लाम कहता है कि नाड़ू कटने के बाद इसको जिस्मानी तौर पे घुट्टी दी जाए, कुछ मीठा उंगली से दिया जाए, और
तालू से लगाया जाए तबरीक के तौर पे, जिस्मानी तौर पे इसका ग्लूकोज पूरा हो, जो कमी है, भूख लगी है, बच्चा है, बोल नहीं सकता, रोता है, और साथ में जो भी आए, मिठाई लाए ना लाए, सूट लाए या ना लाए, पंगूड़े लेके आए या ना आए, हर आने वाला बोले दुनिया के किसी मजहब में ये 4 गिफ्ट नहीं है। बारकल्लाहु लका फिल महूब लक। भाई बहन, अल्लाह ने जो आपको बेटा या बेटी दिया है ना, अल्लाह इसको खुद भी बाबरकत बना दे, गोश्त पोस्ट बाबरकत बना दे, हड्डियां हड गड बाबरकत बना दे, इसका चेहरा मोरा बाबरकत बना दे, इसकी जिंदगी को रब मुबारक कर दे। अल्लाह आसमान से भी इसलिए बरकतें उतार दे, जमीन भी इसके लिए बाबरकत बना दे, तेरे घर में इसको मुबारक कर दे। वाह बलगा अशुद्धहु, ये बचपन से लेके जवानियां माने, ये उरूज देखे, इसका सीना चौड़ा चकला हो, इसके डोले बने, ये ताकतवर बहादुर शेर नौजवान बने, वरुज़िक़्ता बिर्रहु, और तेरा फर्मा बरदार बने, आंखों की ठंडक बने। अल्लाह तेरे सामने इसे झुका झुका न रखे, मिटा मिटा रखे, और हर जगह तेरा दस्तो बाजू बने। वह शकरतल वाहिब, और चौथी चीज कि तू फिर इसके मिलने पे, अल्लाह की अता पे, अल्लाह की तरफ से ये जो मोहब्बत तुम्हें दिया गया है, ये तेरे लिए शुक्र का बायस बने, और तू इसकी ऐसी तरबियत करे कि तेरी जबी पर निशान पड़ा तो क्या पड़ा, कोई ऐसा सजदा करके जमीन पर निशान पड़े, तू चला भी जाए, कब्र में दफन भी हो जाए, और तेरा जिस्म गुम भी हो जाए, तो पीछे तेरा ये बच्चा, तेरी ये आल, ये औलाद, ये इस्लामी दायरा कार में रह के ऐसा सर बुलंद बने, जहां से भी गुजरे तो कोई कहे किसे चंगे प्यो दा पुत्र है यार, किसे चंगी मां दा। तो ये जुमले अगर आपने ले लिए हैं, अल्लाह की कसम, इस दुनिया में मुझे किसी और मजहब में ये जुमले नजर आए ही नहीं है। जाइए चेक कीजिए हजरात, लाख जुर्म होंगे इंसान होने के नाते, खताएं होंगी, गलतियां होंगी, लेकिन मेरे रब का एक शुक्र है कि मेरे किसी रवैये की वजह से मेरी मां को गाली नहीं मिली, मेरे किसी अमल की वजह से मेरे बाप को बुरा नहीं बोला गया। ये इस्लाम है। गलत है इसमें तो मुझे बताएं, इसीलिए तो दावत दी गई। अब आइए जनाब, इसके सर के बाल लेके चांदी तोल के अल्लाह का शुक्र करते हुए गरीबों, यतीमों, बेवाओं, मिस्कीनों को दीजिए, और अल्लाह का शुक्र करते हुए रब ने दिया है। गिरवी क्या होता है कि आप मुझे इतने पैसे दे दें, बदले में मकान रख लें, गाड़ी इतने दिन, मुझे पैसा चाहिए, आप गाड़ी ले लें, जब मैं पैसे वापस कर दूंगा आपको गाड़ी में। अल्लाह कहते हैं बच्चा ले लो, गिरवी है। अगर माली हिम्मत है तो 7वें दिन, बेटा है तो 2 जाने, बेटी है तो 1 जान, छोटे गोश्त से, मर्जी से नहीं, इसको काट के ज़बा करके मेरे नाम करके कि अल्लाह ने दिया, अल्लाह तेरा शुक्र, खून बहा के मुझे अच्छा लगता है। आप इस गोश्त को अपनों में, गरीबों, यतीमों, बेवाओं, मिस्कीनों, मोहल्लेदारों में इसको बांट के बेशक 2-2 बोटियां दे दें, मैं खुश हो जाऊंगा। बच्चे का गिरवीपन खत्म, अब ये तुम्हारा। 7वें दिन हिम्मत नहीं, माली मामला है, 14वें दिन कर ले, नहीं हिम्मत 21वें दिन कर ले, नहीं हिम्मत, जिंदगी में जब हिम्मत हो तब कर लेना, मैं गिरवीपन खत्म कर दूंगा। ये इस्लाम है। लाइए मुझे इसके ऊपर अगर कोई कदगन है तो बताइए। जनाब ये बच्चा है, आगे बढ़ रहा है, तालीम, तरबियत, जवानी, कोई एक उंगली तो रखें। इस्लाम कहता है कि तौहीद अपना, क्या है इस तौहीद में? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। जी, क्यों दी गई तौहीद? 5 रुकन है ना इस्लाम के। तौहीद है क्या? अल्लाह ताला बताते हैं कि तौहीद ये है कि मैंने तेरा मुंह बनाया है, पेट लगाया है, अंदर सेंसर लगाए हैं, तुझे एनर्जी चाहिए चलने के लिए, पट्टे बनने चाहिए, ठीक है, तो मैंने उसके लिए एक सिस्टम किया है कि तू पेट में कोई खाना पहुंचाएगा, मैं उसको अपने अपने मुकाम पे खून के जरिए सप्लाई देके, एनर्जी और पावर तुझको देके, जवानी और रवानी देके तुझे इस दुनिया में चलने के बराबर बना दूंगा। लेकिन तुम्हें यह बता दूं कि मैं तेरे पेट में कुछ ऐसा नहीं जाने दूंगा कि जो अच्छा नहीं है, बाकी तेरी मर्जी। हम मशवरा देते हैं, देखिए हमने तेरे तहफ़्फ़ुज़ के लिए, सिक्योरिटी के लिए क्या सिस्टम बनाया है। तुझे भूख लगी है तो तुझे खुशबू बता देती है कि खाना कहां पक रहा है,
کھانا کہاں پک رہا ہے, کس گلی میں ہے, شادی کے ٹینٹ کدھر لگے ہیں. اچھا اگر تو پہنچا ہے تو ہم نے ہاتھ کتنے فاصلے پہ کھانا پڑا ہے, اس کو پکڑنے, توڑنے اور گرم ٹھنڈا محسوس کرنے اور لمس کی کیفیت تیرے ہاتھوں میں رکھ کے ان کو واپس موڑ کے یہاں منہ کا کٹ ہم نے لگایا ہے, مگر اس کٹ کے ساتھ ہم نے سینسر لگا دیے ہیں کہ تیرے لپ بتاتے ہیں کہ چائے دودھ گرم ہے یا ٹھنڈا ہے. اندر جانے لگتا ہے, زبان بتا دیتی, پہلے ناک بتاتا ہے باسی تو نہیں, خراب تو نہیں, خراب ہے تو ہٹا دے. منہ میں گیا, دانت بتاتے ہیں سخت یا نرم تو نہیں, زبان بتاتی ہے کہیں کڑوا یا زہریلا تو نہیں. جب سارے ٹیسٹ پاس ہوتے ہیں پھر ہم کوے کو کہتے ہیں کہ سانس والی نالی پہ چلا جا, ادھر جانے والا نہیں, یہ میدے میں جانے والا ہے. تب ہم لقمہ تیرا اندر گزار کے بھیجتے ہیں. اگر کچھ غلط ہونے لگے تو ہم اتھو لگوا کے باہر بھیج دیتے ہیں, ہم الٹی کروا دیتے ہیں, ہم موشن لگوا دیتے ہیں. زہریلی چیز ہے. آپ کہتے ہو نا جناب فوڈ پوائزننگ ہو گئی ہے, یہ رب کا کرم ہے کہ اللہ نے اس کو جو ہے کسی نہ کسی رستے سے نکال دیا. الحمدللہ الذی اطعم وسقا وصوغہ وجعل له مخرجا. یہی تو اسلام ہے. اب تو اپنے پیٹ میں پکڑ کے چھپکلی ڈالے, حرام جانور ڈالے, مکروہ چیزوں کو ڈالے تو تیرے رب کو اچھا نہیں لگتا. اسی لیے کہا کلو حلالا طیبا, حلال بھی کھاؤ, پاکیزہ کھاؤ. یہی اسلام دعوت دیتا ہے. جو اس نیچر کو سمجھ لیتا ہے وہ حرام کھانا چھوڑ دیتا ہے. تو مجھے بتائیے حرج کیا ہے؟ اسلام اسی کا نام ہے نا کہ رزق حلال کماؤ, رزق حلال کھاؤ, رزق حلال کھلاؤ. اعتراض کیا ہے؟ اسلام نے روکا رشوت نہیں لینی. رشوت لینے والا اور کسی کا حق مار کے دینے والا اور کسی کا حق اپنے پاس کرنے والا دونوں جہنمی ہیں. کیوں کہا؟ اتنی سخت وارننگ کیوں ہے؟ ایک چیز آپ کی رائٹ, آپ کا حق ہے, میں نے صرف ایک سائن کرنا ہے. ایک مرحلے سے آپ کو گزار کے آگے کہہ دینا یہ راستہ ادھر چلے جاؤ, اور میں باقاعدہ اس کی تنخواہ لے رہا ہوں, اس سیٹ پہ بیٹھا ہوں, کرسی پہ بیٹھا ہوں, اور اچھی خاصی میرے پاس اماؤنٹ ہے جو مجھے ملتی ہے میرے بچوں کو کھلانے کے لیے, 50,000 1 لاکھ کے برابر زیادہ, لیکن میرا پیٹ نہیں بھرتا, جہنم نہیں بھرتی, میری آنکھیں نہیں بھرتی. ایک مزدور آتا ہے 17,000 بھی اس بیچارے کی 15,000 تنخواہ نہیں ہے, دہاڑی لگتی ہے یا نہیں لگتی, میں اس کے بھی 100 200 500 ہزار کے اوپر نظر رکھے, اس کی جیب پہ نظر رکھے ہوئے ہوں, تو پھر میرے زندہ ہونے سے میرا مرنا بہتر نہیں؟ ادخلوا فی السلم کافہ. تو مسلمان تو کہلایا ہے, کلمہ تو پڑھا ہے, انسان تو کہلا رہا ہے, لیکن حق یہ ہے کہ تیرے اندر انسانیت نہیں آئی. اسلام یہی انسانیت تو دیتا ہے, نہ لیجیے. سود ہے. شریعت چاہتی ہے کہ دنیا میں جو بھی پیسہ سروائیو کرے اس کے اندر سیدھی سیدھی تجارت ہونی چاہیے, سارے ہیلپنگ ہینڈ ہو, معاون ہاتھ ہو, کام کرنے والے ہوں. شریعت یہ نہیں چاہتی کہ ایک چوڑا ہو کے بیٹھا رہے اور دوسرا بیچارہ دن رات کھپتا کھپاتا رہے, اس کا پیٹ پھیلتا جائے اور اس کی پسلیاں نکلتی جائیں, یہ دن بدن جو ہے وہ بڑھتا جائے, مگرمچھ بن جائے, اور وہ ایک کیڑے کی طرح ترس ترس کے وہ مرتا جائے. شریعت نہیں چاہتی. اسلام کہتا ہے اگر آپ اکیلے کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو کاروبار کریں, ٹریڈ کریں, بزنس کریں, حلال کریں, نقص بتائیں, کمی بیشی بتائیں, سچ بولیں, سودا بیچیں. اللہ قیامت کے دن آپ کو جنت کے اندر نبیوں کے صدیقین کے ساتھ رکھے گا. یہ تجارتیں کریں, کس نے روکا ہے؟ کاروبار ہے, کمائیں. 24 گھنٹوں میں صرف 5 ٹائم بریک ہے, باقی 23 گھنٹے تیرے ہیں, محنت کر کما. یہ اسلام ہے. اسی کی دعوت دیتا ہے اسلام. تیرا مال سیکیور, جھوٹ بول کے نہیں لیا جائے گا, فراڈ کر کے نہیں لیا جائے گا, چوری نہیں کی جائے گی, ڈاکہ نہیں ڈالا جائے گا, اور سود کے ذریعے دے دے کے فری بیٹھ کے باقی جو ہے وہ بیچارہ ضرورت کے لیے حالات کا مارا ہوا لے رہا ہے, اس نے لاکھ لیا ہے, اس میں پہلے ہی چٹی اور تاوان ہے, وہ دے بیٹھا ہے. اب تیری قسطیں کہاں سے بنائے؟ تیرا راز تو محفوظ ہے, وہ کہاں سے لائے؟ کہا اس لیے مجھے قرض دے دو, میں نے تمہیں دیا, میں بندے کو بھیج رہا ہوں, سمجھ لو کہ میں ہی لے رہا ہوں. جو آیا ہے نا وہ نہیں آیا, وہ مت دیکھو فقیر ہے, کنگال ہے, مجبور ہے, حالات کا مارا ہوا ہے, میں تمہیں بھی بنا سکتا تھا, میں نے بھیجا ہے, اس کو دے, اور میں گارنٹی دیتا ہوں تو قرض دے
میں 7 گنا کر کے موڑوں گا، 10 گنا کر کے موڑوں گا، 100 گنا کر کے موڑوں گا، 1000 گنا کر کے موڑوں گا، میں ان گنت لا تعداد بے حساب کر کے موڑوں گا، دے یقین کر میرے اوپر۔ یہ ہے اسلام، ضمانت دے رہا ہے اللہ، گارنٹی دے رہا ہے۔ اور جن لوگوں نے یہ کیا وہ کل بھی زمانے میں معروف تھے، وہ آج بھی زمانے میں معروف۔ اور یہ کام سب سے پہلے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا تھا، جناب عمر نے کیا تھا، جناب عثمان نے کیا تھا، جناب علی المرتضیٰ نے کیا تھا، عشرہ مبشرہ نے کیا تھا، جناب عبد الرحمن ابن عوف نے کیا تھا۔ رب نے کیے ہوئے وعدے نبھائے ہیں۔ حضرت عثمان کا اکاؤنٹ آج بھی دنیا کے بینکوں میں موجود ہے، پیسہ پڑا ہے، مزرے ہیں۔ آپ یہاں سے جاتے ہیں حج عمرہ کرنے، مدینے میں جا کے باقاعدہ وہ کنواں دیکھ کے آتے ہیں جو فری میں نہیں ملا، خریدا گیا تھا، جو دیا نہیں جا رہا تھا، منہ مانگی قیمت دے کے باغات خریدے گئے تھے۔ تو لوگوں اس لیے یہی تو اسلام ہے، آپ دوسرے کو تحفظ دیں، غریب کا خیال رکھیں، اسے سود کے شکنجے میں جکڑنے سے بہتر ہے، اس سے کہیں بہتر ہے کہ اگر آپ کے دماغ میں یہ سوچ آئے تو اپنی بوڑھی اماں کے ساتھ جا کے 36 مرتبہ برائی کر لینا، 1 درہم یا دینار سود کھانے کھلانے کے چکر میں نہ پڑنا۔ اس سے بڑھ کر کے زمانے کو سیفٹی کیا ہوگی؟ رو رہا ہے نا پاکستان، وہ جناب قرضے چڑھ گئے، سود چڑھ گیا، کیا کریں، مجبوریاں ہیں، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے۔ لوگ مرنے پہ کیوں تلاتے ہیں، خودکشیاں کیوں کرتے ہیں، مہنگائی کا رونا کیوں روتے ہیں، لوگ اپنے پیٹ پالنے کے لیے فکر مند کیوں ہو گئے ہیں کہ رب سے جنگ ہے اور رب نے اس کو جنگ قرار دیا ہے۔ جب جنگ ہے تو کون جیتے گا؟ اللہ سے بھی کوئی جیتا؟ شیطان جیتا، نمرود جیتا، حامان جیتا، قارون جیتا، فرعون جیتا، ابو جہل اتبا شیبہ جیتا یا کوئی اور جیتا؟ لوگوں کوئی نہیں جیتا، جیت اللہ کے لیے۔ تو یہ اسلام ہے، آپ کو کہتا ہے کہ آپ اپنا معاشی نظام سیکیور کریں، 2.5% دیں، عشر دے دیں، نصف عشر دے دیں۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب آپ اللہ کو اپنا مالک، الہ، خالق اور رازق مانیں گے۔ میں نے تمہیں دیا ہے، جس نے منہ کے کٹ لگائے ہیں وہ تمہارے پیٹ کو خالی نہیں رہنے دے گا، ذمہ داری ہے اس کی۔ محنت کر، مخلص ہو، آگے بڑھ، کما وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ۔ پرندے کو بھی اڑان بھرنی پڑتی ہے خالی پیٹ، میں گھونسلوں میں لا کے نہیں ڈالتا، تلاش کرنا پڑتا ہے۔ اور جہاں میں نے تیری چوک کھلاری ہے تجھے وہاں جانا پڑے گا۔ کونجا نے کیا، مورو نہیں، سنا ہے آپ نے؟ ایک دوسرے کو تانے تو دنیا کے چلے آ رہے ہیں، صدیوں سے چلے آ رہے ہیں، لیکن رب کے نظام کو اسلام نے سمجھایا ہے۔ پہ مور کونجا نو دین تانے تہاڈی نت وطنا نو تیاری ہے، یا تہاڈا دیس کچجا تے یا کسے نال یاری ہے۔ کونجا نے کیا، مورو نہیں، تہاڈی مت حسن نے ماری ہے۔ یہ تے چگڑی پیندی ہے پھر کے جیڑی مولا چوک کھلاری ہے۔ محنت کر، کمائی کر، باہر نکل، آگے بڑھ۔ پھول وہ سر چڑھا جو چمن سے جدا ہوا، عزت اسے ملی جو وطن سے جدا ہوا۔ اللہ نے باپ میں خوبی ہی یہ رکھی ہے، مرد میں یہ خوبی رکھی ہے کہ یہ اپنے بچوں کے لیے سارا دن گھر چھوڑتا ہے، آرام چھوڑتا ہے، پنکھے چھوڑتا ہے، ایئر کولر چھوڑتا ہے، اے سی چھوڑتا ہے، 4 پائی اپنا بیڈ روم چھوڑتا ہے، دن رات جاگتا بھاگتا ہے۔ حلال لا کے اگر بچوں کے پیٹ میں 2 لقمے دیتا ہے، میں اس کو ایسا بابرکت بنا دیتا ہوں کہ قیامت تک کے لیے اس کی نسل نہیں ختم ہونے دوں۔ اور اگر کوئی حرام کھاتا ہے، چلے گی، بڑھے گی، پھولے گی، لیکن چند دن کے لیے اس پودے کی طرح جس کو کوڑ تما کہتے ہیں، بڑا پھیلتا ہے، صحرا میں پھیلاؤ ہوتا ہے، مگر جڑیں بیکار ہوتی ہیں، پھل بے مزہ ہوتا ہے، رنگ بڑا خوبصورت ہوتا ہے، خربوزے جیسا دکھتا ہے، لیکن وقتی ہے۔ لوگوں اس لیے اسلام کو معاشی طور پہ دیکھیں، توحید کے اعتبار سے دیکھیں یا سنت کے اعتبار سے دیکھیں۔ سنت کا نام ہے، اور یہ سنت کیوں ضروری ہے؟ ہر بندے کو کسی کام کرنے کے لیے سٹائل چاہیے۔ اللہ کہتے ہیں سب سے بہترین سٹائل محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی رسالت ہے۔ میرا بچہ پیدا ہوا ہے، میں اس کو ویسے رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کہتے ہیں وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب ان کو کہو کہ سب سے اچھی ادا میری ادا ہے۔ اللہ نے بیٹا دیا ہے، 7ویں دن ختنہ کرو، دنیا کہتی ہے نہیں کرو، محبوب کہتے ہیں کرو، میری ادا ہے، میری تہذیب ہے، میرا تمدن ہے۔ آج ساری دنیا کل تک نفرت کرتی تھی، ظلم کہتی تھی بچے پہ، لیکن آج ماشاءاللہ سارے کہہ رہے ہیں نہیں جی یہ بڑا ضروری ہے، اس سے جلد کے مسائل، دیگر مسائل، وہ مسائل، یہ وہ بڑا کچھ جو ہے، اب تو لاکھ اس کے جو ہے فائدے بتا۔ ہم نے تو فائدوں کے بغیر سنت سمجھ کے مانا تھا۔ یہی اسلام ہے۔
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ادا دی ہے وہی کمال ہے۔ میں شادی کی مثال دے چکا ہوں، چاروں طرف اس وقت آوارگی ہے، فحاشی ہے، عیاشی ہے، جو من میں آتا ہے کرتا ہے، وقتی طور پہ فائدہ لیا دیا سلام، کوئی مستقل ذمہ دار نہیں بنتا۔ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح والی زندگی میں لا کے تیرے کندھے پہ ذمہ داریاں ڈال دی، اور یہ باپ بن کے بیٹی کی اپنے نواسوں کی، اپنے دوتے پوتوں کی یہ حفاظتیں اگر بوڑھا دادا ہو کے بھی کر رہا ہے تو یہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا میں کوئی نہ کوئی خیر ہے۔ لا یہ دنیا کی کوئی معاشرے کی لذت اور آشنائی اور اس میں جو ہے وہ چاشنی محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بڑھ کے حلاوت نہیں ہوگی۔ اسی لیے ضروری ہے نماز، کیوں ضروری ہے میں بتا چکا، زکوٰۃ کیوں ضروری ہے کہ سوسائٹی میں غریب لوگ بھی سروائیو کر سکیں۔ تو بھی کما، محنت کر، کما کھا بچا، اور جو بچے اس میں سے اتنا حصہ جو ہے نصاب کو پہنچتا ہے تو اللہ کے رستے میں دے دے۔ روزہ رکھ، ڈائٹنگ پلان رکھ، کل قیامت کا وکیل بنا۔ دنیاوی فائدے بھی ہیں مگر آخرت کا فائدہ یہ ہے، راتوں کو قرآن پڑھے گا سنے گا، دن کو روزہ رکھے گا، قیامت کے دن جب تیرا کوئی نہیں ہوگا، تجھے وہاں کی زبان نہیں آئے گی، یہ دونوں چل کے دنیا تو کہتی ہے کمایا کھایا مر گیا، ہم کہتے ہیں قبر بھی ہے، نشر بھی ہے، حشر بھی ہے، اگلے جہان ہے، جب تو آئے گا تجھے فیس نہیں دینی پڑے گی، صرف روزہ رکھ۔ یہ دونوں رب کے سامنے کھڑے ہو کے کہیں گے ای رب، اللہ میں تیرا کلام ہوں، اللہ کہیں گے ہاں ہاں تم میرا ہی ہے، اللہ یہ میرا ہے۔ میرے پاس بیٹا ہے نا، آ کے کہے بابا یہ میرا دوست ہے، تو میں جتنی بیٹے کی عزت کرتا ہوں اتنی اس کے دوست کی بھی عزت کروں گا کہ بیٹے کا، تو یہ رب کی صفت آ رہی ہے، اللہ کی صفت ہے، ای رب انی منعتہ النوم باللیل، اللہ دن بھر تھکا آیا، راتوں کو آ کے کھڑا ہو کے میرے ساتھ تلاوتیں کرتا تھا، اللہ میرا یار ہے، میرا پیار ہے، میری محبت ہے، میرا موکل ہے، میں وکیل ہوں، اس کو بری کیا جائے اور جنت دی جائے۔ ابھی یہ بول کے ہٹے گا تو ساتھ میں روزہ بول پڑے گا، اللہ یہ تو رات کا میٹر بتا رہا ہے، دن کو کام بھی، محنت کی تواری بھی، اور پھر جو ہے وہ بھوک بھی، پیاس بھی، گرمی بھی، شدت بھی، بڑھاپا بھی، کمزوریاں بھی، لیکن اللہ اس نے ایسی یاری نبھائی ہے، مجھے نہیں چھوڑا کبھی۔ میں نے بڑی زندگی میں بڑے بڑے مناظر دیکھے، لیکن جو اس سال پچھلے رمضان میں منظر دیکھا وہ میں نے لائیو دیکھا ہے۔ میری عمر کے اس کے بچے ہیں، بوڑھا ہے، بابا ہے، بزرگ ہے، اس کی عمر کے لوگ بیٹھ کے چارپائی سے نیچے جوتا بھی اپنے ہاتھوں سے نہیں پہنتے۔ پورا رمضان اس نے مستریوں کا کام کیا ہے، روزہ رکھ کے کیا، جلتی تپتی دھوپ میں کہتے رہے ہم کہ جناب آپ تھوڑا کم کر لیں، ختم کر دیں پھر صحیح۔ کہنے لگا پتر رب بندے تے کدی بھی وہ چیز مسلط نہیں کرتا جہدے نال اونوں تکلیف ہوندی ہو۔ یہ میری زندگی کا تجربہ، اور کہتا میں نے صرف زندگی میں ایک روزہ چھوڑا، وہ بھی مجبور ہو کے، اور آج تک اس پہ پچھتا رہا ہوں۔ یہ اسلام ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے۔ جسے پتہ ہے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سچی ہے، قیامت کو ان دونوں وکیلوں نے کہنا ہے اللہ میرا ہے، چھوڑ جنت دے، فیشفعانی، اللہ نے کہنا ٹھیک ہے تم میرے ہو، یہ تمہارا ہے تو لے جاؤ جنتوں میں، اور کیا چاہیے، یہ اسلام ہے۔ جب ہم کسی کو بتاتے ہیں اگلا گلے لگاتا ہے، وہ چھوٹی عمر کا ہو، وہ 18 سے نیچے ہو یا اوپر ہو، وہ بوڑھا بزرگ ہو، وہ موت کے منہ میں بھی ہو، یا غلام سم اللہ، یا غلام کل لا الہ الا اللہ، وہ یہودی کے گھر کا بھی بچہ ہو تو میرے محبوب اس کو دعوت دیتے ہیں، وہ باپ کی طرف دیکھتا ہے۔ یہ فتویٰ تو باپ نے بھی نہیں لگایا تھا، وہ بھی کہتا ہے اتے ابو القاسم، آج اپنے ابو کو، فیملی کو، خاندان کو، برادری کو، اپنے مذہب کو نہ دیکھ، قاسم کے ابو کو دیکھ جو آپ کو کلمہ توحید کا کہہ رہے ہیں، اسلام کا کہہ رہے ہیں، گلے لگا، ادھر یہ کلمہ پڑھا، ادھر روح پرواز ہوئی ہے۔ محبوب نے کہا اس کے کفن دفن کا اہتمام کرو، انہ مات مسلما۔ حضرات آخری گزارش، اسلام کیا ہے؟ اسلام حج کا نام ہے۔ حج کیا ہے؟ ہم جب کالجز میں، یونیورسٹیز میں آتے ہیں تو ہمارے اسٹوڈنٹس کہتے ہیں جی کوئی تفریحی ٹرپ رکھیں، کوئی سیاحتی ہو، کوئی اسٹڈی کے اعتبار سے ہو، تو ہم کہتے ہیں ویلکم۔ میں نے ایک دن بچوں سے کہا کہ ہم منگل کو جائیں گے، کہنے لگے سر منگل نو اتنے کی لبنا ہے، نہ بندہ نہ بندے دی ذات، جہاں جائیں وہاں 4 لوگ تو ہوں نا، لہذا جمعے کا، ہفتے کا یا اتوار کا دن لوگ پسند کرتے ہیں باہر نکلنے کے لیے، مری شمالی علاقوں میں جانے کے لیے۔ ادھر ماشاءاللہ جو ہے کسی سیاحت میں، حتیٰ کہ اپنے شہر کے باغ میں جی رش ہوتا ہے، لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو دیکھ آئیں، خود کو دکھائیں، انجوائے تو کریں۔ یہ اتنے جا کے بھی کلیاں بہنا دے گھر چنگے نہیں۔ اللہ نے کہا تیری یہ سوچ ہے نا تو آ،
میں تجھے بڑا پاکیزہ سوچ دے کے، بہترین لباس دے کے، احرام دے کے، شروط و قیود دے کے، حدود دے کے، بیوی ساتھ لے لے، بہن کو لے لے، بیٹی کو لے لے یا ماں کو لے لے، ڈر بھی کوئی نہیں، خطرہ بھی کوئی نہیں، انٹرنیشنل فلائٹ لے کے تم میرے گھر آ جا، پوری دنیا کو میں اپنے گھر بلوا لیتا ہوں۔ اچھے لوگ وہ ہوتے ہیں جو کسی کی دعوت کرتے ہیں، صرف ایک کو نہیں بلاتے، نال کہندے یار شہر چ جڑے جننے بھی یار نے نا وہ تینوں اوتھے ہی ملن گے، آ تو صحیح۔ ہم کہتے ہیں جی بڑی قدر کی ہے، وما قدر اللہ حق قدری، تو نے رب کی قدر کی کیا ہے؟ کوئی پیرس گیا، فرانس گیا، کوئی تھائی لینڈ گیا، کوئی ہانگ کانگ چلا گیا، کوئی سری لنکا، کوئی مالدیف نکل گیا۔ اللہ کہتے ہیں وہاں ساری دنیا کی نیشنلٹیز اور پاکیزہ سوچ کے ساتھ نہیں آئیں گی، آ جا۔ اگر افریقہ کا کالا بھی آیا ہے تو لبیک کہہ رہا ہے، اللہم لبیک۔ اگر یورپ کا گورا آیا ہے تو لبیک اللہم لبیک۔ اس کی نظریں تیری بیوی کے برقعے پہ نہیں ہیں، کعبے کے کالے غلاف پہ ہیں۔ ایک ہی چکر میں ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، نظریں آسمان پہ جڑی ہوئی ہیں۔ اتنا پاکیزہ ٹرپ بھی کوئی ہوگا؟ چکر لگا، زمزم پی، صفا مروہ کی سائیاں کر، بال کٹوا، زلفیں بنا، مینا میں عرفات میں مزدلفہ میں لے، رمی جمار کر، جانوروں کو ذبح کر، قربانیاں کر، گوشت کھا پی، ہوٹلنگ ہے، انجوائے کر، لائف کو دیکھ، حلال لے، واپس لوٹا۔ جب دنیا کو اس کا پتہ چلتا ہے کہ اتنا مقدس اور پاکیزہ اور اتنا زبردست قسم کا ٹرپ، لوگ حج کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہی تو اسلام ہے، زبردستی تھوڑی ہے۔ تو آئیے، اسلام آپ کی لائف کو، آپ کی زندگی کو، آپ کے رشتوں کو اور آپ کے مستقبل کو سیفٹی دیتا ہے، سیکیورٹی دیتا ہے، تحفظ دیتا ہے، سلامن سلامہ پیش کرتا ہے، حتیٰ کہ جنت میں بھی جا کے تمہیں سلامن سلامہ اور یہ خوشی کے لمحات دیتا ہے۔ اس لیے اللہ کا شکر ہے، لوگ اسے گلے لگاتے ہیں، ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں، جب قدر ہوتی ہے پتہ چلتا ہے تو مارکیٹ سے اٹھا لیتے ہیں اور شامل ہوتے ہیں۔ باقی اگر کسی کو اس سے پریشانی ہے، وہ اپنی پریشانی کو دیکھتا رہے۔ اسلام کو قدرت نے یہ لچک دی ہے، اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دبا دیں گے اسے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ احباب گرامی، برین واشنگ، ذہن سازی، یہ اللہ الرحمن کا فیصلہ ہے، شیطان کی بھی چیلنج کی ہوئی بات ہے۔ اب یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ کدھر جاتے ہیں۔ دونوں طرف سامان مہیا ہے، میسر ہے۔ میں نے گھر میں میڈیسن کے اوپر پڑھا ہے کہ بچوں کی پہنچ سے دور رکھیے گا، حالانکہ وہ کسی نہ کسی مرض کی دوا ہوتی ہے، اس میں شفا اللہ نے رکھی ہوتی ہے، لیکن بچہ اس کو پی لے تو اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ مجھے یہ بھی سمجھایا گیا ہے کہ اگر گھر میں آپ بجلی کا کام کروائیں تو کچھ ایسا کروائیں کہ بچوں کے لیے وہیں انگلی دینے کا سامان نہیں ہو کہ کہیں کرنٹ نہیں لگ جائے۔ بے شمار چیزوں میں تو جب زندگی کی بات آتی ہے، محبت کی بات آتی ہے، اپنے جگر گوشوں کی بات آتی ہے، تو وہاں پہ آ کے ہم یہ کیوں نہیں کہتے کہ جناب بے شمار وائرس ایسے ہیں جو نقصان دہ ہیں، دن میں اتنے منٹ بعد اتنی دیر ہاتھ دھویا جائے۔ شریعت کہتی ہے کہ ہر جمعے ذہن سازی کرو، دن میں 5 مرتبہ برین واشنگ کرو، دھو، اپنے پورے وجود کو وضو کیجئے، شرک سے اپنے بچوں کو بچائیے، بدعات سے بچائیے، خرافات کے وائرس سے بچائیے، دھوکے اور جھوٹ سے بچائیے، حرام خوری، حرام کاری سے بچائیے۔ جب کوئی اس طرح کا تحفظ دیتا ہے تو پھر آپ کہنے لگتے ہیں کہ یہ سختی ہے، یہ جرم ہے، یہ زیادتی ہے، جناب یہ پردہ پتہ نہیں کیا ہے، اور وہی ثقافت آپ زبردستی تحفظ کے نام پہ، سیفٹی کے نام پہ اور
لوگوں کے اوپر مسلط کر دیں تو حرج کوئی نہیں. لہٰذا اسلام ہی کو لے کے آپ چل رہے ہیں, جہاں آپ کو اچھا لگتا ہے آپ اسے دنیا کا نام دے دیتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ کائنات میں اپنے آپ کو دوسروں کو محفوظ رکھنے کا, عزت دینے کا, احترام دینے کا, دنیا عقبہ آخرت اچھی بنانے کا اور پاکیزہ رکھنے کا نام اسلام ہے. ہم اس کی دعوت دیتے ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گی. باقی زبردستی نہیں. ہم نے کبھی کسی کا ہاتھ پکڑ کے گردن پہ گن رکھ کے نہیں کہا کہ آپ کلمہ پڑھیں. کوئی پڑھتا ہے ویلکم, جی آیا نو, ہم تو نہیں ٹکرا سکتے. بلکہ فقہا نے لکھا ہے ایک شخص آپ کے پاس آیا ہے, بھاگا آیا ہے, مجھے کلمہ پڑھا دیں, اور آپ نے کہا کہ جناب ابھی میں فارغ نہیں, اسی حالت میں اس کی موت ہو جاتی ہے تو آپ ذمہ دار ہیں اس کا. آپ ذمہ دار ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دشمن بھی چل کے آیا ہے اور جان کا مخالف اور گالیاں دیتا ہوا بندھا ہوا. سمامہ بن وسال بھی آیا ہے تو میرے محبوب نے ہاتھ بڑھا کے بیعت قبول کر لیا, کلمہ پڑھا دیا ہے. اور یہی حسن ہے. اپنی تگ و دو جاری رکھی ہے, باقی دنیا اپنے معاملات جاری رکھی ہوئی ہے. دعا کی درخواست کی ہے بھائی محمد اشفاق نے, کہتے ہیں کہ والد صاحب وفات پا گئے ہیں. میں دلی طور پہ دعا گو ہوں, رنجیدہ ہیں, ہم اپنے بھائی کے غم میں برابر کے شریک ہیں. اللہ تعالیٰ لواحقین کو صبر دے اور اللہ میت کی مغفرت فرمائے. اسی دوران میں میرے اپنے بہنوئی وہ بھی اللہ کو پیارے ہوئے, اور گھر کے اندر دیگر بے شمار بھی دوست احباب معاملات اس دنیا سے ایک مہینے کے اندر 15 دن لگاتار شاید جنازے پڑھنے پڑے. اللہ تعالیٰ تمام اس دنیا سے جانے والوں کی اللہ مغفرت فرمائے, اللہ آخرت کی منزلیں آسان فرمائے, اور میرا مالک لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے. اللہ بیماروں کو شفا دے. اللہ میرے وطن, میری مٹی, میری دھرتی اور اس کلمے کی اللہ ہم تو لاج نہیں رکھ سکے, اللہ تجھے ہی لجے ہیں. الہ العالمین حفاظت فرمانا. اللہ امت مسلمہ کو سر بلندی دے, عزت دے. اللہ اسلام کا بول بالا فرما اور مسلمانوں کو مقام اور مرتبے سے نواز. اللہ دکھیوں کے دکھ دور فرما. اللہ جتنے بے روزگار ہیں, مہنگائی کے بوجھ کے نیچے دبے ہوئے ہیں, اللہ ہماری مدد فرما. اللہ ہمارے لیے آسانیاں فرما. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت